السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف۔ جیسے یہ آپ کی ڈائری، دن ہے آج منگل، تاریخ ہے آج 28 جولائی 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 10، جماعت ہشتم، مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 1، پڑھائی یاد کریں گے آپ کتاب صفحہ نمبر 8 پہ۔ اہم نکات جو آج کے ٹاپکس ہم پڑھیں گے، عبادات میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ارکان اسلام یعنی 5 پلرز آف اسلام، اس میں کیا کیا آ جائے گا؟ توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے، قانون کی حکمرانی یعنی اسلام کے مطابق قانون کی حکمرانی، اسلام کے مطابق قانون کی پیروی یا قانون کی حکمرانی کیسے ہونی۔ الرحمن الرحیم، جماعت ہشتم، کتاب نمبر آپ کا کتاب صفحہ نمبر ہے 8، جس پہ آج ہم پڑھیں گے عبادات یعنی نظریہ پاکستان کے عناصر میں دوسرا عنصر۔ اس میں آ جاتا ہے ارکان اسلام۔ عبادات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات یعنی توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات میں شامل ہیں۔ اور عبادات کا جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید و رسالت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، لا شریک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ نماز تمام مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ نساء، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ نساء کی آیت نمبر 103، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اچھا نماز پڑھو تو آپ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ جیسے فجر کی نماز صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ عشاء کی نماز ہم دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، وہ رات میں ہی واجب ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں یا ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو اللہ کی طرف اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ ہمیں تیسرا رکن بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی مال کسی نہ کسی طرح گردش کرتا ہوا پہنچ جائے، اور امیر طبقہ امیر سے امیر نہ ہوتا چلا جائے اور غریب طبقہ غریب سے غریب نہ ہوتا چلا جائے۔ چوتھا رکن ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ویسے بالکل انسان کی جسمانی زکوٰۃ کیا نکلتی ہے؟ روزہ۔ روزے کو انسان کی جسمانی زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر
اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے کبھی حج ہوتا ہوا دیکھا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، حج کے دوران تمام مسلمان، چاہے وہ کوئی ہندوستانی ہو، چاہے وہ کوئی ایران سے آیا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی مصری ہو، سب نے ایک جیسا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے اور وہ سب بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں، جو حج کے علاوہ آپ کو کہیں بھی دنیا میں کسی بھی موقع پر نظر نہیں آئے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پانچوں ارکان جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ صفحہ نمبر 8 پہ آپ کا تیسرا ٹاپک قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اب وہ قانون کی حکمرانی کس نظریے اور کس سینس میں بتا رہے ہیں؟ اسلام کے نظریے کے مطابق، یعنی اسلامی نظام کے مطابق قانون کی حکمرانی ہو۔ اب ظاہری بات ہے اسلام میں مساوات سب سے اہم پہلو ہے، اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہ اور غلام بھی برابر ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپک یہی تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔